السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 286 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے وہ جو اس نے کمایا اور پھر اس کا وبال اسی پہ ہے جو اس نے کمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے بھول ہو جائے، ہمارا نشانہ خطا ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ جو بھی اس شخص نے نیک کام کیے اس کا نفع اس کے لیے ہے، اور جو بھی اس نے برے کام کیے اس کا نقصان بھی اس کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جس کی اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، تم سے اللہ اس کا حساب لے گا، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ہاتھ پاؤں اور زبان کے کاموں سے توبہ اور رجوع کرتے ہیں، وسوسوں سے کیسے رجوع کریں؟ تو جبرائیل امین یہ آیت لے کر آئے، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا۔ بے شک اگر تم وسوسوں سے باز رہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کے سینے میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ ان سے درگزر فرما لیتا ہے جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کریں یا ان کی بات نہ کریں۔ اللہ کا ارشاد ہے، جو بھی اس نے نیک کام کیے اس کا نفع بھی اس کے لیے ہے، اور جو بھی اس نے برے کام کے لیے اس کا نقصان بھی اس کے لیے ہے۔ کسب کا معنی، جس کام کو کرنے کا انسان قصد یا ارادہ کرے اس کو کسب اور اکتساب کہتے ہیں، لہٰذا اس میں انسان کے وسوسے داخل نہیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف کر دیا جو خطا ہوں، نسیان ہوں، یا جن کاموں پر انہیں مجبور کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کسب وہ نیکی جو اس نے کی، اور اکتساب وہ جو کہ اس نے، کسب کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو کہ انسان حاصل کرتا ہے۔ کسب عام ہے، خواہ وہ کام حاصل کرنے کے بعد انسان اپنے اوپر صرف کرے یا کسی دوسرے پر۔ اکتساب اس کام کو کہتے ہیں جو صرف اپنے لیے کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے کسب اور شر کے لیے اکتساب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نیکی کا کام انسان کرے یا وہ برائی کا کام کرے، ان دونوں کا بوجھ وہ خود ہی اٹھائے گا۔ لہٰذا وہ کام جو نفع رساں یا ضرر رساں ہوں جو اس نے خود کیے وہ خود ہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ اور یہ ایک بڑا عام سا اصول ہے، اس میں بالکل بھی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کسی بات سے پرہیز بتائی اور آپ نے بد پرہیزی کر دی، مطلب یہ کووڈ-19 میں ہی دیکھ لیں کہ کچھ لوگ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا کرنا ہے، تو نقصان اٹھائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کیئرفل ہو کے نہیں چلے گا اور نیکی کے راستے پر نہیں چلے گا اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچانے لگے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ یہ ان کاموں میں ہے جس میں انسان نے
کوئی بھی کام ایسا کیا جو کہ جس کی وجہ سے اس کو اور دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا، تو اس کا فائدہ ہوگا اس کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی. مثلا ایک آدمی نے مسجد بنوا دی، لائبریری قائم کر دی، کہیں پہ کوئی پانی کا انتظام کروا دیا، کہیں پہ کسی ہاسپٹل میں کوئی ویل چیئر رکھوا دی، اس طریقے سے کوئی کام کر دیا، تو جب تک وہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک لوگ وہاں سے پانی پئیں گے، جب تک لائبریری سے کتابیں پڑھی جائیں گی، جب تک کوئی وہ ویل چیئر یوز کرے گا، اس آدمی کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طرح کسی نے کسی کو کوئی تعلیم دے دی، جب تک وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا، اس کے استاد کو بھی پڑھائے ہوئے علم کا اجر ملتا رہے گا. اس کے برخلاف اگر کسی شخص نے کوئی جوا خانہ بنوا دیا، کوئی فحاشی کا اڈا بنا دیا، کوئی ایسا چینل کا اجرا کر دیا، کوئی ٹک ٹاک پہ ایسی ویڈیو بنا دی جو کہ فحش تھی اور وہ ڈال دی، اس کو وائرل وہ جب تک لوگ اس کو دیکھتے رہیں گے اور اس کی برائی پھیلتی رہے گی تو اس کا نقصان اس کو بھی ہوتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے. حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں اون کے کپڑے پہنے ہوئے کچھ دیہاتی حاضر ہوئے. آپ نے ان کی بدحالی اور ضرورت کو دیکھا، پھر آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی. لوگوں نے کچھ توقف کیا جس کے آپ کے چہرہ انور پر ناپسندیدگی کے کبیدگی کے اثار ظاہر ہوئے. پھر ایک انصاری درہموں کی ایک تھیلی لایا، پھر دوسرا آیا، پھر صدقہ لانے والوں کا تانتا بد گیا، یہاں تک کہ نبی پاک کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے. تب اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں میں نیک کام کی ابتدا کی، یعنی سب سے پہلے کام کیا، اور اس کے بعد اس کے طریقے پر عمل کیا گیا، تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے اس کا اجرا کیا، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جس شخص نے مسلمانوں میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی اور اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا، تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. حضرت نبی پاک نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی کو ظلم سے قتل کیا، اس کے گناہ میں اس پہلے آدم کو حصہ ملے گا جس نے کہ اس کام کا اجرا کیا تھا. تو یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے، سب سے پہلے تو یاد رکھیے کہ آپ نے سیلف کیئر کرنی ہے. اپنے آپ کو دوزخ میں پھینکیں یا جنت میں پھینکیں، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد جو آئے ہے جس میں انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں گرفت نہ کرنا. نسیان اور جو کام جبرن کیے جائے اس کا مواخذہ نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا، اللہ نے میری امت کی خطا، نسیان اور جس کام پر اس کو مجبور کیا گیا اسے درگزر فرما لیا ہے. حضرت ابن عمر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر نے بھی اسی حدیث کو روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا. اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس کام کا مواخذہ نہ کرنا جو ہم بھول کر لیں یا ہم خطا ہو جائے، ہمارا نشانہ خطا ہو جائے. تو اس بات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب جب اپنی مثلاً کہ میں آپ کوئی بھی لوگ جو جاب کرتے رہے، ہم لوگوں کے جو سٹینڈرڈز سیٹ کیے گئے تھے وہ ہم کی ججمنٹ کے، وہ بیسیکلی پرفارمنس سے سیٹ کیے جاتے ہیں کہ اس نے اتنی پرفارمنس شو کی ہے، اٹ مینس دیٹ کہ بڑا کمپیٹنٹ بندہ ہے. اب وہ جو ایک بیسک فیکٹرز ہوتے ہیں، جو ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں کسی بھی ایک چیز کو کرنے کی، یا وہ جو تمام لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اس کو کوئی بھی مد نظر نہیں رکھتا. مثال کے طور پر 2 ٹیچر ہیں اور وہ ایک کلاس کو پڑھاتے ہیں. مثلا کہ جو ٹاپر کس سیکشن کو ٹیچر پڑھائے گا اس کو کم ایفرٹ میں زیادہ اچھا رزلٹ شو کر دے گا، جبکہ اس کے برخلاف وہ ٹیچر جو کہ ایک ایسے ایوریج سیکشن کو پڑھائے گا جس میں بچے ہی پہلے ہی پورے ہیں، جن کی کوئی پرسنل گرومنگ نہیں اور پڑھنے کی طرف رجحان نہیں کر رہے، وہ اس کلاس کو پاس کروا دے، تو اس ٹیچر کی محنت اس کلاس کو پڑھانے میں زیادہ صرف ہوئی جس میں کہ بچے پڑھنے کے قابل نہیں تھے. لیکن جب اینڈ پہ انسینٹیوز دینے کی بات آتی ہے تو ٹیچرز کو سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. تو یہ مثال میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ اسی طریقے سے آپ کسی اور لائف میں اگزامپل لے لیں تو ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں ان کی جو اینڈ ایفرٹس ہیں، اور پھر سب کو اکٹھے کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے سب کو ایک جیسے مارکس دے دیتے ہیں. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انڈیویجولی ہر انسان کو دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنی کمائیوں میں، اپنی محنت میں اس کو کیسے یوز کیا،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر سب کچھ بھی اللہ کے راستے میں آپ اپنی ذات کے کونے خدروں کو کا جائزہ لے کر کھود کر اپنی تمام ایفرٹس ایک ایک ذرہ بھی اللہ کے راستے میں لگا دیں تو بھی کہیں غرور نہ آ جائے آپ کے اندر. اس آیت میں یہ مطلب ہے کہیں کوئی دھوکہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو کہ میں بڑی کوئی توپ چیز بن گیا ہوں. یہ سوچ نہیں آنی چاہیے ہمارے اندر. عاجزی انکساری رہنی چاہیے اور یہی دعا لبوں پہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہمارا مواخذہ نہ کرو, کیونکہ انسان ہے وہ بھول اور چوک ان دونوں چیزوں سے گندھا ہوا ہے. انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے. آپ اپنی امکانی حد تک نشانہ ٹھیک لگانے کی کوشش کرتے رہے لیکن نشانہ خطا ہو گیا, اس پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی, اس لیے کہ نیت ٹھیک تھی. ایک کام کو کرنے کے لیے آپ کو وہ رائٹ لوگ نہیں ملے, آپ کا کام صحیح نہیں ہوا. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے, اس نے اس کی ماں کہیں باہر گئی بھی ہے اور اس نے کہا ہے کہ چلو آج ماما کے آنے سے پہلے میں کھانا ریڈی کر دوں. اب وہ کھانا اس کی ماں کے گھر آنے تک اس نے اپنی طرف سے کوشش کی جو کچھ اس کے ذہن میں تھا, لیکن کھانا ٹھیک نہیں بنا, چیزیں جل گئیں یا چیز کچی رہ گئی. تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس بندے کو نہ صرف ہی کہ اجر ملے گا بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا اس کی اس بات کو. تو یہ چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا, اور اس کے بعد ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, اے اللہ ایسا بوجھ نہ ہم پر ڈالنا جیسا کہ ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. حمل وہ بوجھ ہے جس کو لے کر انسان چلتا رہتا ہے, اسی لیے ایک عورت کا حمل کہتے ہیں اس کو. اسی سے حمال بنا ہے جو ایک بوری کو یا بوجھ کو اٹھا کر چل رہا ہو. جو بوجھ آپ کی طاقت میں ہے اور جسے لے کر آپ چل سکے وہ حمل ہے, اور جس بوجھ کو آپ اٹھا نہ سکے اور وہ آپ کو بٹھا دے اس کو اسر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہماری حالات میں, ہماری عبادات میں, ہمارے تیرے سے تعلق میں بوجھ تو ہوگا لیکن اتنا نہ بوجھ ہو کہ ہم اس کو اٹھا نہ پائیں. کیونکہ یہ ہم اور پھر اگزامپل کیسے دی ان لوگوں کی جو ہم سے پہلے تھے, کیونکہ حضرت جو موسیٰ کی قوم تھی ان پہ بہت بھاری شریعت تھی. مثال کے طور پر ان کا روزہ بہت سخت تھا, وہ روزہ رات کے وقت شروع ہو جاتا تھا, اس میں کسی قسم کی کوئی پورا مہینہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب نہیں جا سکتے. ہمارا روزہ آسان ہو گیا کہ ہمیں سحری کھانے کی تاکید فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ سحری ضرور کھایا کرو. ان کے روزے میں خاموشی بھی تھی, یعنی کھانا نہیں, پینا نہیں, تعلق نہیں رکھنا, گفتگو نہیں کرنی. اور اس کے بعد جو میں سبت کا حکم اتنا سخت تھا کہ کوئی پورا دن کام ہی نہیں کرو گے. اور اس کے بعد یہ کہ وہاں ان کو نماز بھی جا کر مسجدوں میں پڑھنی پڑتی تھی, اور اگر وہاں پر کسی کپڑا نجاست لگ جاتی تو اس کو کاٹو, اس کے علاوہ وہ کپڑا پاک نہیں. اگر کسی نے کوئی قصاص کے طور پر کسی بندے کو اگر کسی کو مار دیا کسی, تو اس کے اس عضو کو کاٹ دو جس عضو سے اس نے کسی دوسرے انسان کو مارا تھا. اس قسم کی سخت شریعتیں تھیں. لوگوں کی شکلیں بدل جاتی تھیں, ان کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی وجہ سے دوسروں کے سامنے بے نقاب کر دیتے تھے. لیکن ہماری شریعت ایسی نہیں, اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہماری شریعت اور ہمارے معاملات میں یا اللہ ہمیں آسانیاں دے, کیونکہ ہم کمزور ہیں اور ہم عاجز ہیں, اور تو کل خزانوں کا اور طاقتوں کا مالک ہے. اے ہمارے پروردگار, لا تحملنا ما لا طاقت لنا به, یا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ تعالیٰ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. اس میں ہم دیکھیں, آپ اگر یہ آیات صرف ترجمہ سمجھ کے پڑھتے ہیں یا کسی نصاب کا حصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کی فیلنگز مختلف ہوگی. آپ ان آیات کو ایک تعلق سمجھ کے پڑھتے ہیں, ان کو فیل کر کے پڑھتے ہیں, تو آپ کی کیفیت ہی مختلف ہوگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت بھری سرگوشی کر رہے ہیں. پتہ نہیں میری سچویشن میں کیا بوجھ ہے جو آپ کی سچویشن میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے جو آپ کی سچویشن میں بوجھ ہو وہ کسی تیسرے بندے کی سچویشن میں نہ ہو. تو جب آپ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پھر ان سارے بوجھوں کو ذکر کریں جن کو اٹھانا بوجھل ہے آپ کے لیے. کسی انسان کا رویہ ہو سکتا ہے, وہ کسی مالی بوجھ ہو سکتا ہے, وہ کسی انسان کے ساتھ آپ کا چلنا ہو سکتا ہے, وہ کوئی ایسا باس ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن دے, وہ ہو سکتا ہے کسی جگہ پر رہنا آپ کے لیے بوجھ ہو. یا اللہ اس بوجھ کو ہم سے ہٹا لے, کیونکہ یہ بوجھ ہم سے نہیں اٹھایا جاتا. اللہ سے دعا مانگتے ہیں, جب آپ یہ تعلق فیل کر کے دعا مانگتے ہیں تو واللہ آپ کی کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہمیں ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے، مغفرت فرما۔ مغفر کے لفظ کو سمجھ لیجئے، اس کا مطلب ہے ڈھانپ لینا۔ ہیلمٹ کو کہتے ہیں جو جنگ میں پہنا جاتا ہے، خود یہ سر کو چھپا لیتا ہے، اس کو گولی یا تلوار کے وار سے بچاتا ہے۔ تو اللہ کی مغفرت کیسے ہے کہ یہ ہمیں ڈھانپ لے، تو جو بھی ہماری زندگی میں برا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ فرحمنا، تو ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، اس کو صرف فیل کریں۔ ان ورڈز میں بہت پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کتنی پاورفل سرگوشی کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ یہ آیت ہم پہلے بھی پڑھ کے اسی مفہوم کی آئے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں دوست ہوں، ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، یا اللہ تو ہمارا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہمیں فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کی قوم پر مدد فرما۔ انہی الفاظ پر وہ دعا ختم ہوئی تھی جو طالوت کے ساتھیوں نے کی تھی۔ اب اہل ایمان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری پرسنل گرومنگ کرے، اللہ تمہاری بوجھ ہٹائے، اور اللہ تمہیں کسی کام کے لیے منتخب کرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ حکمت ہے، ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ جس کو یہ کتاب مل گئی، اس کو اس پوری دنیا میں ایک ایسی چیز مل گئی جو کہ کبھی نہیں مرنے والی۔ دنیا کے بڑے سے بڑے خزانوں کے آگے، اس خزانے کے آگے ہیچ ہیں۔ اس کتاب اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ کتاب ہماری زندگیوں میں نور بنا کر رکھے، اس کو ہماری نسلوں میں منتقل کرے اور ہمیں اس میں عامل بنائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم